السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو اسکول کے ذمہ دار نوجوان حضرات ہیں اور ٹیچرز ہیں، وہ ذرا بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرائیں۔ معلوم ہوا تقریباً 2:30 بجے سے الحمدللہ جلسہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس وقت تقریباً رات کے 9 بج رہی ہے۔ جلسے کے بعد آپ حضرات کو بھی اپنے گھر جانا ہے جو آپ کی شہر میں ہے۔ مجھے بنگلور جانا ہے، تقریباً 550-600 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور رات میں دیر تک مستورات کو بٹھانا اچھا بھی نہیں ہے۔ اصل خطابات بھی الحمدللہ ہو چکے ہیں، بالخصوص ہم سب کے مربی مشفق بے مثال عالم دین مرد عزیز حضرت مولانا محمد نعیم کوثر صاحب رشادی دعوت برکاتہم کا خطاب ہے۔ اس لیے میں اس ارادے کے ساتھ آ کر کھڑا ہوں، مجھے لمبا بیان کرنا نہیں ہے، صرف 1-2-3 گھنٹے بات کر کے ختم کر دوں گا۔ عام طور پر بیٹھ کر کرنے کی عادت پڑ چکی ہے بیان، کھڑ کر کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ میں دیر تک بات نہیں کروں گا، صرف آدھے گھنٹے کے اندر بات اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ وہ باتیں اللہ تعالیٰ دے جو میرے اور آپ کے عمل کے لائق، خاص طور پر پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سن کر جائیں اور اس پر عمل کریں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گی، ان باتوں پر اگر مرد عمل کرے گا اتنا انقلاب نہیں آئے گا جتنا انقلاب اگر عورتیں کریں گی تو آئے گا۔ آج اسکول کا جلسہ ہے جس کو آپ حضرات اپنی زبان میں آنے والے کہتے ہیں، اس کا
کا ترجمہ ہماری زبان میں سالانہ اجلاس ہر جگہ ہوتا ہے. آج ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسکول ہی نہیں، شہر کے جتنے اسکولز ہیں یا ریاست کے جتنے اسکولز ہیں یا ملک کے جتنے اسکولز ہیں، تمام اسکولوں کی ذمہ داری تعلیم دینا ہے. لیکن میری ماں اور بہنیں، تربیت کی ذمہ داری آپ کی. بولو سبحان اللہ. تمہیں تو بولو تالیاں مارو کو. حضرت اشارہ دیے تو میں مسئلہ بتا دوں کہ اسلام میں مرد کے لیے تالی مارنے کی اجازت نہیں. ہمارا مذہب جو ہے نا، آزاد مذہب نہیں ہے ہمارا. مجھے ایک صاحب غیر مسلم پڑھے لکھے ایسے ہی بحث کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ گرو جی تمہارے مذہب میں عورتوں کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے. اور ساری دنیا میں الزام لگاتے ہیں نا اسلام پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے منگیا تو ہلاؤ. ارے ساری دنیا میں الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں دیتا. میں نے ان کو جواب دیا کہ صاحب، اسلام عورتوں کو کیا آزادی دیتا ہے؟ اسلام تو مردوں کو بھی آزادی نہیں دیتا. ایسا نہیں کہ عورتوں کو اسلام قید کر کے مردوں کو آزاد چھوڑ دیا. ایمان کے تقاضے اگر عورتوں کے ساتھ ہیں تو مردوں کے ساتھ بھی ہیں. عبادات کے احکامات اگر مردوں کے ساتھ ہیں تو عورتوں کے ساتھ بھی ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے شرم اور حیا خاصہ ہے عورتوں کا. نہیں، شرم اور حیا مردوں کی بھی زینت ہے. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں آپ، شرم اور حیا اور پردے کے احکامات 18ویں پارے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں 2 آیات پر. اس میں سے پہلی آیت کا حکم عورتوں سے پہلے مردوں کے لیے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. پیغمبر کلام ہمارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی. تم اپنی امت کے عورتوں سے پہلے اپنی امت کے مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب بتائیے کہ مرد بھی قید میں ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے چہرے کی حفاظت کرنا، اپنے لباس کی حفاظت کرنا، دائرے میں اگر رہنا ہے، اور مردوں کو بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. میں نے اس غیر مسلم پڑھے لکھے ایک بہت بڑے آدمی سے کہا اسلام عورتوں کو ہی آزادی نہیں دیتا، مطلب مردوں کو بھی آزادی نہیں دیتا. احکامات میں مرد اور عورت سب کے سب برابر ہیں. 90 to 95% سب کے احکامات ملے جلے ہیں. طبیعت اور فطرت الگ ہونے کی وجہ سے 5% احکامات اور مسائل بدلے ہوئے. اس لیے تعلیم مرد نہیں مارنا. میں مولانا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اپنا ماحول ہے، اس لیے اصلاح ہماری زینت ہے. ہمارے اپنے بچوں کو تعلیم سے بھی بچا کر رکھیں. ایک ایک مسئلہ بچوں کے ذہن میں آ جائے تو آنے والے فتنوں کے دور میں ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی دوسروں کی ایمان کی حفاظت کریں یا نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت تو انشاءاللہ تعالی کر لیں. سمجھ میں آئے؟ غرض میں عرض کر رہا تھا، اسکول والوں کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا. میری ماں اور بہنیں، تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے.
باپ کی ذمہ داری ہے پرورش کرنا، باہر جانا، محنت کرنا، پسینہ بہانا، دکان چلانا۔ جس لائن کی محنت اسے آتی ہے، اس لائن کی محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنے کھانے میں لینا۔ بڑے بڑے علماء یہاں بھی بیٹھے ہیں اور یہاں بھی تازہ علم رکھنے والے حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرورش کسے کہتے ہیں؟ کھلانا، پلانا، تقاضے پورے کرنا، ضرورتوں کو پورے کرنا۔ میرے پاس اس وقت کتابوں کا انبار ہے، یہ میرا موبائل نہیں، ایک لائبریری ہے۔ آپ اگر انکار کریں گے تو میں ابھی موبائل کے ذریعے سے کتاب اٹھا کر بتا دوں۔ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، محنت کرے، بچوں کے کھانے کا انتظام کرے، کپڑوں کا انتظام کرے، جوتے چپل کا انتظام کرے، ان کے لیے اچھے اسکول کا انتظام کرے، مدرسے کا انتظام کرے۔ طبیعت ناساز ہو جائے، اچھے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس علاج کرائے، اسے کہتے ہیں پرورش۔ لیکن تربیت کسے کہتے ہیں؟ اس کی اچھی نگہبانی کرنا، اس کے اندر اخلاق پیدا کرنا، اٹھنے کا طریقہ سکھانا، بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، کھانے کا طریقہ سکھانا۔ بچی ہے تو اس کے اندر شرم اور حیا کی محنت کرنا، بچہ ہے تو اس کے اندر ذمہ داریوں کی محنت کرنا، نمازوں کی تربیت دینا، قرآن کی تربیت دینا، وضو کی تربیت دینا، غسل کی تربیت دینا۔ کہتا جاؤں تو میری ماں اور بہنیں ایک لمبا عنوان بن جائے گا، بجائے 10 ساڑھے 9 10 بجے بات ختم کرنے کے رات کے 12 ساڑھے 12 ہو جائیں گے۔ میری ماں مکتل کی بیٹھی ہوئی، میں آپ ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت مکتل کی مائیں ہو یا ریاست تلنگانہ کی مائیں ہو یا ریاست کرناٹک کی مائیں ہو یا پورے ملک مہان بھارت کی مائیں ہو، آپ بھی مجھے اجازت دے دیں آج کے پیغام کو میں وسیع کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت سارے عالم کی مائیں اپنی ذمہ داری کو بھول چکی ہیں۔ میں کان پکڑ کر کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی آزاد لڑکا یا لڑکی مجھے باہر نظر آتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ گھر کا ماحول تربیت سے خالی ہے۔ مجھے باہر کوئی لڑکا یا لڑکی اخلاق سے محروم نظر آتے ہیں، آزاد نظر آتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں گھر کا ماحول تربیت سے خالی ہے۔ اس نوجوان کو میری مائیں، میری بہنیں، سمجھدار بچیاں، تم اسلام کے رشتے سے میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بچیاں ہو، پاک اور پوتر قرآن کا حوالہ دے کر میں اس رشتے کو آپ کے ساتھ جوڑنا نہیں، جو جڑا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک لفظ عاجز اپنی آواز کو پیش کر رہا ہے، لیکن الفاظ ہمارے اکابر کے، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگوں کے، احادیث کی شرح ہوگی، قرآن کی تفسیر ہوگی۔ باہر مجھے کوئی لڑکا یا لڑکی ہماری اپنی قوم کے آزاد ماحول، آزاد صورتیں، آزاد لباس سے نظر آتے ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اس بچے کو یا اس بچی کو ایسی ماں نہیں ملی جیسی ماں حضرت امام ابو حنیفہ کو ملی ہے، جیسی ماں امام شافعی کو ملی ہے، جیسی ماں امام مالک کو ملی ہے، جیسی ماں امام احمد بن حنبل کو ملی ہے، جیسی ماں پیرانے پیر محمود سبحانی کو ملی ہے، ویسی ماں اس بچے اور بچی کو نہیں ملی۔ باوزید بستانی کو جیسی ماں ملی ہے ویسی ماں اس بچے اور بچی کو نہیں ملی۔ امام غزالی کو جیسی ماں ملی ہے ویسی ماں اس بچے اور بچی کو نہیں ملی۔ میں نے ایک جگہ پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب، دل دہلانے والا، آنکھوں میں آنسو لانے والا جملہ پڑھا، حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب کے حوالے سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی نے بہت ہی عجیب بات کہی، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آ رہی ہے بات میری؟
بہت عجیب بات کہی، توجہ سے سنیں. میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں. میری انگلی کا اشارہ تم ہو میری مائیں اور بہنیں، میری انگلی کا اشارہ تم ہو میری مائیں اور بہنیں. کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اس نئی نسل کی بگڑی ہوئی زندگی کو دیکھ کر ان پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا آنے والی نسلوں کو یاد کر کے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والی نسلوں کے ایسے ماں باپ ہیں تو نسل کیسی ہوگی. بن جاؤ میری مائیں، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. کمانے کی طاقت تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن تربیت کرنے کی زبردست صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کی تربیت سے نکلنے والی نسل امت کے امام بنے، آپ کے تربیت کے ماحول سے نکلنے والے بچے امت کے خطیب بنے، محدث بنے، شیخ بنے، پیر بنے. بچپن ہی سے تربیت، پیٹ میں رکھنے کی مدت میں تربیت. جلدی جلدی ایک چھوٹا واقعہ کہتا ہوں. آپ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا، کون بھی شوگر بول کر ڈاکٹر کے پاس گیا، شوگر بھی نہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری نہ ہو. بولو آمین بولو دو. اس وقت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے. ایمان سے بڑی تو کوئی دولت نہیں ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ صحت. صحت. دعا کرتے نہیں کرتے معلوم نہیں مکھل والے. اللہ اکبر کرو، دعائیں کرو میری مائیں اور بہنیں، دعائیں کرو. گنہگارہ عورتیں ذہن میں عجیب بات پال رہی ہیں. گنہگارہ الٹا مولوی صاحب کے پاس آ کر بولتے حضرت دعا کرو. حضرت مولوی صاحب ان کو بولے دعا کرو بول کر بولے تو انہوں بولتے ہماری دعا بھی اللہ سنتا کیا حضرت؟ حضرات فقہا فرماتے ہیں یہ جملہ کافرانہ جملہ ہے. اللہ سب کی سنتا، اس کا جو انکار کرتے ہیں اس کی سنتا ہے. ہم محمد کے غلاموں کی نہیں سنیں گا. سنتا تو ضرور ہے، لیکن دینے کا اس کا اصول الگ ہے. اس مطابقت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کبھی اس عنوان پر علماء کے سامنے بیان کریں گے. ایک گنہگارہ بولتے، دوسرا عورتاں بولتے. عورتاں کو دعا کرو، ہمیں عورتاں کی دعا اللہ قبول کرتا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا کی سیرت اٹھا کر دیکھو. پیارے آقا اماں عائشہ سے فرماتے عائشہ دعا کر. سبحان اللہ. اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا سے اللہ کے نبی فرماتے کہ فاطمہ دعا کر. اور سب کا ہم سب کا ایمان ہے جب ہماری دعائیں نبی کے دعا کے صدقے قبول ہوتی ہیں تو نبی کی دعا کا عالم کیا ہوگا. ویسا نبی عورتوں کی دعاؤں کی اہمیت بتانے کے لیے کبھی اماں عائشہ سے کہتے کہ عائشہ دعا کرو. عائشہ فاطمہ سے کہتے کہ دعا کرو فاطمہ. اللہ اکبر. حضرت شاہ شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ایک کتاب لکھے ہیں. اس کتاب کا نام ہے باغ جنت. اس میں ایک عجیب و غریب روایت نقل کیے ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے گھر تشریف حاضری دیتی ہیں، آتی ہیں. اماں عائشہ دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں. سلام کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان ابا بیٹی نماز پڑھ رہی. حضرت فاطمہ جب قریب جا کر دیکھی تو اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور سجدے میں امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو کا پانی بہہ کر جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ حالت وضو میں تھی. حضور کے زمانے میں صحابہ و صحابیات ہمیشہ وضو میں رہتے. باپ کے زمانے میں بھی لوگ وضو میں، باپ کے زمانے میں بھی لوگ وضو میں. بلکہ میرے شیخ خطب عالم نے یہاں تک نقل کیا، قریب ذرا پیچھے جائیں گے
200-300 سال پہلے ہمارے اولیاء اللہ کی زندگیاں اگر دیکھیں گے، ان کے گھر والوں کی زندگیاں دیکھیں گے، اللہ اکبر، وہ عورتیں گھر کے اندر کھانا بھی پکاتی تھی تو وضو کی حالت میں پکاتی تھی، سبحان اللہ، روٹیاں بھی بناتی تھی تو وضو کی حالت میں، کپڑے دھوتی تھی ذکر کرتے کرتے۔ آج کل کی عورتیں اللہ اکبر کبیرہ یوٹیوب دیکھتے دیکھتے کھانا پکا رہی ہے، بیٹا کہاں جلد بغدادی بنے گا، اور کیا کیا کرے وہ کانا میں ڈالنے کا، کیا بولتے اسے، زور سے بولا، بلوٹوتھ، سر میں اور کچھ نہیں ہو رہا تھا، آج کل اڑنا شروع کر ڈالے، ہمیں ذرا دھوکہ کھاتے، اللہ کیا تقویٰ آگا میرے بابا، تقویٰ نہیں ہے، وہ بلوٹوتھ چھپانے کا طریقہ ہے، وہ تقوی کے اندر لغوا ہے۔ ایک زمانے میں میری مائیں اور بہنیں بڑوں کو پوچھ کر کھانا پکاتے تھے، تمہیں آج یوٹیوب دیکھ کر کھانا پکا رہے، کچن میں برابر اسٹینڈ ہے موبائل رکھنے کا، تمہیں کہا دیکھے حضرت مگر مجھے پوچھنا نہیں، میری صبح کہیں شام کہیں یہ سب حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، کچن میں یوٹیوب رکھنے کا اسٹینڈ تک رہتا ہے۔ ایک زمانہ تم ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر، نبی پر درود۔ ابھی ہمارے بنگلور میں ایک نظام چلتا ہے درود پاک پڑھنے اور پڑھانے کا، حضرت مولانا شیخ منیر صاحب رشادی دامن برکاتہ نوجوان عالم ہیں، انہوں نے اس کام کو شروع کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے دوسرے دن مجھے بھی فون آیا، ان کو بھی فون آیا، ایک محترمہ فون کرتی ہے کہ حضرت الحمدللہ میں حضرت کے اس نظام میں شامل ہوں، اب تک کئی لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا موقع مجھے مل گیا، لیکن صرف رمضان المبارک میں 5 لاکھ مرتبہ درود پڑھی، اور نتیجہ دیکھو، عید کے دن رات میں اس اللہ کی بندی کو خواب میں نبی کی زیارت ہو رہی تھی، نام بتانے سے انہوں نے انکار کیا، میرے پاس بھی نام ان کا موجود ہے، پورا ایڈریس ہے، اور مولانا منیر صاحب رشادی دامن برکاتہ ان کے پاس بھی ان کا نام اور ایڈریس موجود ہے۔ عام جلسوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت ہمارے نام کا ہرگز اظہار نہ کریں، صرف ایک پیغام کے طور پر آپ بیان کریں، عمل کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے تم ہر کام کر کے گھرتی تھی، اپنے بچوں کو پالتی تھی، کھانا کھلاتے وقت قرآن کی تلاوت، کھانا کھلاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، سر میں تمہارے پلو ہوتا تھا، نگاہوں میں حجاب، چہرے میں حجاب ہوتا تھا، اللہ کا ڈر ہوتا تھا، دل ہی دل سے جس بچے کو گود میں لگ کر کھانا کھلاتی تھی تم، اللہ اکبر، اس بچے کے لیے ہزاروں دعائیں تم دیتی تھی۔ غرض لمبا ہو جائے گا عنوان، مجھے 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا ہے۔ عرض کر رہا تھا، اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہیں سے تو بات گئی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ صحت ہے۔ اللہ کے پاس ہمیشہ صحت کی دعا کرتے رہو، اپنے بڑوں کے لیے دعا کرو، اپنے چھوٹوں کے لیے دعا کرو، خود اپنے لیے بھی دعا کرو۔ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسے شوگر پازیٹیو آتا ہے، تو ڈاکٹر پوچھتا کیا، تمہارے گھر میں کسی کو بھی شوگر ہے کیا، تمہاری ممی ڈیڈی کو؟ ہاں صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ابا کو شوگر۔ ڈاکٹر نارمل جواب دیتا ہے، جی تمہارے بابا کو شوگر کا تو تم نہ بھی آنا سوچی، تمہاری امی کو شوگر کا تو تم نہ بھی آنا سوچی۔ اب نتیجے پر آؤ، آپ حضرات بھی سنو، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں سنو، جب باپ کی ماں کی طبیعت بچوں کو آ سکتی ہے تو پھر ماں باپ کا تقویٰ و طہارت، عادت اور اخلاق بچوں کو کیوں نہیں آئے؟
کیوں نہیں ہے؟ بچوں کی تربیت میں ذرا برابر لاپرواہی نہ کریں، اور پرورش کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، تعلیم کی ذمہ داری اسکولوں اور مدرسوں کے اوپر ہے، تربیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا میں کئی واقعات اپنے دلیل کے طور پر بیان کرتا۔ ایک زمانہ ماں ایسی تربیت کرتی تھی جس تربیت سے آراستہ ہو کر بچے بچپن ہی میں ولایت کے حقدار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی تربیت کے صدقے بچوں کو ولی بنا دیتا تھا۔ تمہارے اندر اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے۔ شادی کے بعد کا خاص طور پر تمہارا عمل تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، سنو۔ تم اس دور میں، اس حالت میں اچھے سے اچھے بن جاؤ، بہتر سے بہتر بن جاؤ، کیونکہ آج خراب زمانہ چل رہا ہے، فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، بہت بربادی کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہم پریشان ہیں، تنظیمیں پریشان ہیں، علماء کرام پریشان ہیں، اولیاء اللہ و شیوخ اور پیران پریشان ہیں۔ اس نئی نسل نوجوان کو سدھارنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، ان کے صورتوں کو بنانے کے لیے اور کیسی تقریریں کی جائے، اور کون سے حوالے پیش کیے جائے، ان کے سروں کے بال کو سنوارنے کے لیے، سنتوں کے مطابق بنانے کے لیے، ان کا لباس سنتوں کے مطابق بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر ہمارے بخش میں یہ بات ہوتی کہ خبر جا کر امام ابو حنیفہ کو لانے کی، لے کر آ جاتے، کہتے کہ حضرت ہماری باتوں میں اب کوئی اثر نہیں ہے، آپ ہی بیان کریں۔ پیرانے پیر کو اٹھا کر لے کر آ جاتے، بایزید بستانی کو اٹھا کر لے کر آ جاتے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کے پاس اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے۔ ایک خون کے قطرے سے لے کر 10 مہینے سے 12 مہینے تک کا بچہ تمہارے پیٹ میں رہتا ہے، تمہارے گود میں رہتا ہے، تمہارے ماحول میں رہتا ہے، اس کے بعد زمانے میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اشارے بھی موجود ہیں، حدیث کے ساتھ وضاحتیں موجود ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس سے تمہارا بھی آخرت کا فائدہ ہے، بچوں کا بھی آخرت کا فائدہ ہے، تمہارا بھی دین کا فائدہ ہے، بچوں کی بھی دین کا فائدہ ہے، تمہارا بھی دنیا کا فائدہ ہے، بچوں کے بھی دین کا فائدہ ہے۔ ابھی آپ نے بچوں کا پروگرام دیکھا نہیں؟ ایک باپ رو رہا ہے، وہ ایک ڈرامہ تھا، لیکن آپ کے لیے اسکول کا ایک ڈرامہ ہے۔ ذرا باہر جا کر دیکھیں، ہر گھر میں سے 100 گھروں میں اگر ماں باپ زندہ ہیں، 80 سے 90% ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے اللہ کے پاس اندھیری راتوں میں موت کی دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کیوں؟ تربیت نہیں کرے، تربیت نہیں کرے۔ وہ حضرات بھی بیٹھے ہوں گے جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ نہیں۔ کیا ہمارے ماں باپ روئے؟ نہیں روئے۔ ہم کو بچپن سے تربیت کرے، ڈانٹے، مارے، طریقہ سکھائے، اخلاق سکھائے۔ ماں کیا سکھائے، باپ کیا سکھائے؟ ماں کے پیچھے باپ ماں سے ڈراتا تھا، باپ کے پیچھے ماں باپ سے ڈراتی تھی۔ بچے کے دل میں ماں کا بھی ڈر ہوتا، باپ کا بھی ڈر ہوتا۔ ذرا بچہ سمجھداری میں آ جاتا، ماں کے پیچھے باپ کہتا یاد رکھ میں مر گیا تو میری بیوی تیری ماں کو نہیں چھوڑنا۔ ماں بچے کو کہتی یاد رکھ میں مر گئی تو تیرے بابا کو نہیں چھوڑنا، انہوں کتنے مشقتوں سے تجھے پالے تو نہیں جانتا، میں جانتا۔ ایسی تربیت کر کر کے بچوں کے دل کے اندر ماں بھی باپ کی محبت اور ڈر پیدا کرتی تھی، باپ بھی ماں کی محبت اور ڈر پیدا کرتا تھا۔ تربیت سے خالی ہے۔ آج کئی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے سلوک سے اللہ کے پاس موت کی دعا کر رہے ہیں، موت کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم وہ ہیں جس کے ماں باپ زندہ رہ کر بھی بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ جملہ یاد رکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا، حضرت علی کا فرمان۔ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم وہ ہے
جس کے ماں باپ زندہ رہ کر بھی بچوں کی تربیت نہیں کرتے. آگے کا جملہ عام طور پر لوگ بولتے نہیں, جتنی ضرورت ہے بول کر گزر جاتے ہیں. مولانا اظہر صاحب توجہ چاہتا ہوں, حضرت علی نے آگے کا جملہ کیا فرمایا معلوم؟ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں, بلکہ غریب وہ ہے جس کی اولاد اچھی نہیں. غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ, زر زیور, دولت, گاڑی, بنگلہ, پراپرٹی نہیں, وہ غریب نہیں. جس کی اولاد لائق اور فائق نہیں ہے, اس کے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے. ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اچھے اچھے محلوں میں ماں باپ رو رہے ہیں اولاد صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. غریب جھوپڑیوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو ڈھیر ساری دعائیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ ہم نے ظاہری دولت نہیں دیا تو بھی ایک فرما بردار بچہ دیا. حضرت یہ جملہ خدا کی قسم بچے کے مرنے سے پہلے بچے کی مغفرت اور جنت کی سند ہے. اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرو. خاص طور پر ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت, وہ صلاحیت عطا فرمایا ہے. تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت, وہ صلاحیت, وہ ہمت, وہ طریقہ عطا فرمایا ہے. اسی لیے حضرت علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر تربیت نہیں کرے آپ لوگ تو پھر تمہارے بچوں کی نافرمانی, بد اخلاقی, تمہارے بچوں کے بہتے قدموں پر تم کو نہ رونے کی اجازت ہے, نہ شکایت کرنے کی اجازت ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تربیت نہیں کرے. آج ہمارے بچوں کو دین کے راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹ یہود و نصارہ, امریکی کلچر, اسرائیلی کلچر, جاپان اور چائنا کی تہذیب نہیں. ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود ان بچوں کے ماں باپ. مجھے ایک بچی فون کرتی ہے, بیٹھے بیٹھے میں نے حضرت کے سامنے بھی واقعہ بیان کیا. ایک بچی فون کرتی ہے تقریباً 17-18 سال کی. حضرت الحمدللہ میں آپ کے بیانات بہت سنتی ہوں حضرت, دعا کر بیٹے میرے واسطے. روتی ہوئی میں نے پوچھا کی بیٹے رو رہی ہے؟ کیا بھی نہیں حضرت, علماء کے بیانات سن کر الحمدللہ میرے دل میں دین کی محبت پیدا ہو گئی. میں نمازی ہوں حضرت الحمدللہ, دکھانا جائز تو نہیں, چونکہ ہم آپ حضرات سے سنے ہی تو آپ کو بھی سن کر خوشی ہوگی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں نمازی ہوں حضرت. قرآن پڑھتی تھی, اب تو الحمدللہ صحیح بھی پڑھ رہی ہوں حضرت. میں آپ کو فون میں بھی سناؤں گی حضرت. قرآن سنائی بچی بالکل صحیح پڑھ رہی ہے الحمدللہ. میں نے اسے پوچھا جب اتنی اچھی باتیں ہیں تو روتی کیوں ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت میں سر میں اوڑھتی ہوں تو مجھے باہر کے میری آشنیاں چھیڑتے نہیں, میں سر میں اوڑھتی ہوں تو خود میری ماں مجھے چھیڑتی ہے. میں باہر جانا چاہتی ہوں یا میری ماں مجھے کسی فنکشن میں لے کر جانا چاہتی ہے, میں اس وقت برقع پہن کر باہر جانا چاہتی ہوں. میری ماں مجھ سے کہتی ہے برقع پہنی تو آنا نہیں, گھر میں مر. اب بتائیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہمارے بچے اور بچیوں کے عمل کے لیے رکاوٹ کون ہے اس وقت؟ خود ہمارے اپنے. تمہیں بنانے کے بجائے, میں تمہیں بولا تو سب کو نہیں بول رہا ہوں, بچ کو بھی جانا ہے نا مجھے بنگلور میں, تمہیں بولا تو تم نہ سب کو نہیں بول رہا ہوں, جو ہے ان کو بول رہا ہوں کہ تمہیں اگر چاہے زبردست انقلاب آ سکتا ہے. ہمارے ملک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ. کیا نام ان کا؟ ارے بولو. ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب, بار بار نام لے رہا ہوں صرف اظہار کے لیے کہ حضرت نے فرمایا ہمارے بچوں کو کتنے لوگوں کے نام یاد نہیں, اولیاء کے نام یاد نہیں, اللہ کی نیک بندیوں کے نام یاد نہیں. اب ہمیں مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ بولو. نماز پڑھانا, بیان کرنا, بچہ کو قرآن پڑھانا, اس کے علاوہ ایکسٹرا کچھ کام نہیں. بچے پیدا ہوئے تو نامہ رکھنا, سمجھ میں آج تک وہ بھی چلے گیا ہے, دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے.
اب مولوی صاحب کو چھوڑا کر حضرت مولانا علامہ گوگل صاحب سے نام رکھ لیں. سمجھ میں یہ بات ہے. خود تلاش کر رہے ہیں, ایسے نمبے نامہ رکھ رہے ہیں, ترجمہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ختم ہو جا رہی ہے ہماری. آئیے نا, کتنے اچھے نام آئیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خوبصورت نام کسی کے ہو سکتے ہیں؟ بیٹیوں کے ناموں سے زیادہ خوبصورت نام کسی کے ہو سکتے ہیں؟ کتنے اچھے اچھے نام ہیں, نہیں رکھتے ہم لوگ. ایک اللہ کی بندی فون کری, حضرت مجھے نام دیا حضرت. میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جوڑ کر نام رکھنا بھی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے. سمجھ میں یہ بات ہے. ایک لطیفہ سنتے ہیں. ایک صاحب کو بچہ پیدا ہوا کرتے ہیں, انہوں آ کر ایک مولوی صاحب کے پاس نام پوچھے. مولوی صاحب بولے تمہارا نام کیا تھی؟ اکبر. چلو بچے کا نام اصغر رکھو. پھر 1 سال 1.5 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, آ کر مولوی صاحب سے نام پوچھے. مولوی صاحب بولے تمہارا نام کیا تھی؟ یہ پہلا بچہ کیا تھی؟ نہیں حضرت یہ دوسرا بچہ ہے. تمہارا نام کیا؟ اکبر. پہلے بیٹے کا نام اصغر. ایک کام کرو جی, اس کا نام اختر رکھو. پھر 1.5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد کی, 1 سال کے بعد کی. ہمارے تو کیلنڈر وقت پر ہو جاتے ہیں. ہونا بھی چاہیے. گرچہ کہ ہنسی آتی ہے لیکن یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دیا, ایمان کے صدقے محمد کے غلاموں کو دیا. اب 1 سال 1.5 سال کے بعد پھر اور ایک بچہ پیدا ہوا بیٹا, تو پھر مولوی صاحب کے پاس آئے. مولوی صاحب پوچھے یہ کتنا بچہ تھی؟ یہ تیسرا بچہ. تمہارا نام کیا تھی؟ اکبر. بڑے بیٹے کا نام اصغر, دوسرے بیٹے کا نام اختر. اب اس کا نام انور رکھو جی. اچھی بات. اچھا, اور 1 سال 1.5 سال کے بعد اور ایک بچہ پیدا ہوا. پھر مولوی صاحب کے پاس آیا. اب مولوی صاحب وہ ترتیب سے سوال کرے تو کیا بھی نام تمہارا؟ اکبر. بڑے بیٹے کا نام اصغر, اور ایک بیٹے کا نام اختر, اور ایک بیٹے کا نام, اس کا نام بسکر رکھ رہا ہے. ایک وزن میں نام رکھنا بھی اچھا لگتا نہیں. سلمان, افنان, فیضان, صوبان, یہ اچھا دکھتا نام رکھنے میں. میں نام رکھنے سے پہلے پوچھتا ہوں ابا امی کا نام کیا ہے. مہورت نہیں دیکھتے اسلام میں, نہیں ہے. ماں باپ کا نام دیکھ کر لکھو گی کو نام رکھنا, اس کا اسلام میں کام کی دخل نہیں ہے. بس اچھا نام رکھنا ہے. نام پوچھا تمہارا نام کیا ماں؟ انہوں ایک نام بولے تو میں بولے کام کرو میں تمہاری بچی کا نام خدیجہ رکھو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, ہماری ماں ہے. جو شرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا پوری امت میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوی چہرے کو دیکھنے کا شرف سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو حاصل. نبوت کی اجازت لے کر سیدھے گھر کو آئے, گھر کے اندر سب سے پہلے اعلان کیا اے خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں. اقرار کر رہے ہیں حضرت خدیجہ. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں قرآن پاک کو سب سے پہلے سننے کی سعادت بھی پوری امت میں حضرت خدیجہ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا موقع بھی پوری امت میں, مردوں میں, عورتوں میں, چھوٹوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, سب میں سب سے پہلے اگر کسی کو یہ شرف ملا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا. تو میں نے کہا کہ بچی کا نام خدیجہ رکھو, تو الٹا انہیں پوچھ رہی ہے حضرت یہ نام والے کون حضرت گزرے, یہ نام کئی کو حضرت رکھے. یہ بولا حضور کی بیوی کا نام. اچھا تکا ہونا معلوم نہیں نہ. اللہ اکبر کبیرہ. پڑھتے نہیں نا, کتابیں پڑھتے نہیں نا گھروں کے اندر. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ, پیدا ہوئے. ان کے والدہ کا نام جمال بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ. ہاں, اب دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا, توجہ کے ساتھ سننا, جو بھی بچہ پیدا ہوتا روتا ہوا پیدا ہوتا. مقتل میں ارے بولو نا کہتے بھی نہیں, خوش ہو جاتا کہ میں مقتل کو آگاہ بول کو روتا ہوا پیدا ہوتا اس میں. اب اسے دودھ دیے, جھولا جھولائے, لوری دیے. لوری کا تو معلوم, ارے معلوم نہیں معلوم
کہتے بھی بچے کو جھولے میں جھلاتے وقت کہتے بھی اچھے ناتا نظمہ یہ سب پڑھنے کو لوری بولتے. لیکن آج کل کیا لوری معلوم بچہ سو جاتا کئی کو سوتا اچھی آواز ہونا بول کو سن کو سوتا نہیں ڈر کو سو جاتا ہے. یہ آواز سننے سے میرا سو جانا بہتر ہے. اور وہ لوری کے نام پر بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے رہے نہیں دینا. حضرت درد رکھے موقع اس عاجز اور گنہگار طالب علم کو عطا فرما دیا اور میں حضرت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے آج ہمارے بچے جو برباد ہو رہے ہیں نا صرف اس کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. 1 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل وہ بھی پیدا ہو رہا تو اتنا ہوشیار ہو رہا ہے نپل دیے تو خاموش نہیں ہوتا موبائل دیے تو خاموش ہو رہا ہے. اسے وہ عمر میں مدرسے میں ڈالنا. یہ 1 مہینے کا بچہ ہے حضرت 1.5 مہینے کا بچہ ہے موبائل کی عادت پڑ چکی ہے. وہ موبائل کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ بچے اور بچیاں وہ دیکھ رہے ہیں جو شادی کے بعد بھی نہیں دیکھتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. موبائل سے بچاؤ آدھا تقویٰ مل جائے گا تم کو تمہارے بچوں کو. تمہیں تو رکھو کو نا موبائل سب سے بڑی بات ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مجھے پی ایم بنائے. دیکھو خالی تمہیں مولوی صاحب بول رہی دوسرے کون بھی نہیں بول رہی. عورتیں تو ہرگز نہیں بولیں گے ان کو معلوم میں پی ایم بن گیا تو کیا ہونے والا ہے. حضرت فرما رہے آلریڈی پی ایم ہوں دلی جانا باقی ہے. مقتل آیا دلی جا تو انشاءاللہ تعالی میں جانے سے پہلے پی ایم بن کر دلی کو جانے سے پہلے دلنا بنا کر رکھا ہوں. جس گھر کے عورت کے ہاتھ میں موبائل اٹکتا اسے 3 سال جیل. کون ہنسے کہ اب گھر کو گئے تو کیا حالت ہوتی کی ان کی. نہیں رکھنا اپا. میرا جملہ ایک مرتبہ تقریر میں عرض کیا بہت دعائیں ملی اور لوگ بہت خوش بھی ہوئے. تمہارے ہاتھوں میں جب تک چمچے بیلنا تھے اس دور کی نسل ہی کچھ اور تھی. اب تمہارے ہاتھ میں موبائل آ گیا میں بولوں تو شاید ناراض ہو جائیں گے. تمہارے ہاتھ میں بھی 70-80 ہزار روپے کا موبائل. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج سے 20-25 سال پہلے شادی کے بعد نوشو خوش ہو کو لوگوں کو پوچھیا کیا ہونا کہ تم نہ کرو نے بولتی کام کا ایک چھوٹا سٹ دلاؤ جی کہتی میں بھی شادی شدہ بابا ہر پی ایم ضرور کے بغیر ہوتا ان کو سمجھا نہ کو. کبھی ہمیں نیا دور تمہارا بھی گزریا ہوگا ہمارا بھی گزریا ہے بچوں کا گزرنے والا ہے. دیکھ کتنا غور سے دیکھ رہی ہے. خوش ہو کر ہمیں کبھی بھی بولے کیا ہونا جی تم نہ کرو. ہمیں سننے بھی ہمارے ساتھ ہوا بھی کان کے بڑے بڑے ہی چھوٹا سٹ دلاؤ جی. کیا بولے صاحب ایک انگوٹھی دلاؤ 1-2 جوڑے کپڑے دلاؤ اور ایک چھوٹی شاپنگ کر لگا دیں گے جائز ہے. اب ختم. اب شوہر خوش ہو کر کیا ہونا بول کر پوچھا تو اس کے پاس اگر اوپو فون ہے تو انہیں آئی فون پوچھتی. کیا ضرورت تم نے آئی فون کی. ہمیں الحمدللہ فخر نہیں کر رہا ہوں اللہ کی قسم فخر نہیں کر رہا ہوں. میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت تو جانتے ہیں. ہمارا سفر میں پورا مطالعہ اس موبائل میں ہوتا ہے. ہمارے موبائل کی قیمت کتنی 15-16 ہزار روپے. قصہ ختم. کام ہو رہا ہے کہ نہیں. چوری جائز ہوتی نا مولوی صاحب میرا کام ہی عورتوں کا موبائل چرانے کا ہوتا ہے. علی 1 مہینہ چرا لیتا امبانی سے آگے بڑھ جاتا. وہی سے موبائل نہ نہیں. تمہارے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. میری ماں جوان بچیاں توبہ ابھی شادی نہیں ہوئی 7 اسٹینڈرڈ. مفتی صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے
میں نے ہر جگہ اسکول میں جہاں بھی گیا، آنے والے ٹائم میں کسی اور جلسے میں غیر مسلم بھی اس عاجز اور گنہگار کو بلاتے ہیں، اور مٹوں کو بھی میں جلسوں کو جاتا ہوں، وہاں بھی میں نے کہا کہ اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا کوئی ہوم ورک موبائل کا مت دیجیے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن سے پہلے جتنے گھروں میں موبائل نہیں تھا یا تھا تو سادہ سیدھا تھا، کرونا اور لاک ڈاؤن کے موقع پر بھاری بھاری موبائل اسکول والوں کی وجہ سے آ گئے۔ نہیں، ہمارے ہوم ورک پہنچانے، رپورٹس دینے کے تمام طریقے پہلے جیسے چلتے تھے اسکولوں میں ویسے ہی چلے۔ بچوں کو پڑھا کر بھیج دیتے ہیں اور بچے آ کر 7 بجے اپنی ممی کے موبائل میں اپنا ہوم ورک واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اب کیا گارنٹی دیں گے اس فتنے کے دور میں ہماری بچی واٹس ایپ کی دیکھے گی کہ فیس بک میں گھس جائے گی؟ اگر صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور فیس بک لا حول ولا قوت الا باللہ، عام گنہگار تو دور کی بات کہ ولی بھی نہیں بچ سکتا فیس بک سے۔ ہماری 6 اور 7 اسٹینڈرڈ پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے پاس موبائل ہے، قیامت تمہارے ہاتھ میں موبائل، کیا کرنا ہے؟ اسکول کا مسئلہ۔ ایسنسی پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیا بھی اسکول کا مسئلہ۔ باہر نکلنے پر پابندی ہے اور موبائل کے ساتھ باہر نکال رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے ایسے جملے ہیں جو آپ برداشت ہرگز نہیں کریں گے، اور آپ پوچھ سکتے نہیں مولانا تمہارا نہیں، میں بھی پہ اپنے بچیاں رکھا ہوں، برابر میرے قانون۔ ایک مرتبہ بچی آئی میرے پاس، گھر میں کہے کہ بچی کا ہوم ورک موبائل میں آتا کرتے رہتی، ریچارج کرو۔ میں نے سیدھے اسکول گیا، کالج گیا، جا کر کہنے لگا پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، ورنہ نکال کر جمعے کا پورا عنوان اسی عنوان پر کر دوں گا۔ اور میرے جمعے سے تو پورا بنگلور ڈرتا، کنڈھل بھی ڈرتا۔ میں نے کہا کہ جو دینا ہے آپ اورل دیجیے، موبائل سے ہمارے گھر میں کوئی میسج نہیں آئے گا۔ اگر یہی آپ کے اسکول کا قانون ہے، میں میری بچی کو نکالوں گا بھی اور پوری حالت میں جمعے میں رکھوں گا۔ ہمیں بھی اپنے پیٹ میں بچے رکھے ہیں، سنبھالنے سے کیا چیز سنبھلتی نہیں بتائیے آپ، بچانے سے کون نہیں بچتا اللہ کے فضل سے بتائیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت اس زمانے میں سنبھل کر چلنا مشکل ہے، بچ کر چلنا مشکل ہے، پھر جاؤ جا کر جنگلوں میں سانپوں کے حوالے ہو جاؤ، بچھوؤں کے حوالے ہو جاؤ، شیر چیتے کے حوالے ہو جاؤ۔ جب جان کو نقصان پہنچانے والے موذی جانور اور موذی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ میری ماں اور بہنیں، بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، شاید واقعہ بھی نہیں بولوں گا میں، اس موبائل سے کتنے ماں باپ کے سر جھک گئے بتاؤں میں آپ کو، جو سینہ تان کر بات کرنے والے تھے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل جانے کی وجہ سے آج ایک جملہ نصیحت کا بول نہیں سکتے۔ وہ خاندانوں میں جن عورتوں کی چلتی تھی، آج وہ عورتیں کچھ نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا۔ عزت دار گھرانوں میں داغ لگے موبائل کی وجہ سے۔ بچو، موبائل سے بچو، سب سے بڑا تقویٰ ہے اس زمانے کا موبائل سے بچنا۔ میں مفتی صاحب کے خدمت میں بھی عرض کر دیا، انشاءاللہ تعالی وہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ثواب عطا فرما دے گا کہ موبائل سے بچو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ موبائل کے اٹھانے پر بچوں کو مارو، عام طور پر کہا جاتا ہے بچوں کو مارنا نہیں، بچوں کو مارنا نہیں، بے تحاشا مارنا نہیں، ورنہ مارنے کی اجازت دو۔ تربیت کے لیے قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کی عمر ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے بچوں سے ہم کو اتنی محبت نہیں ہوگی، بحیثیت امت کے نبی کو اپنی امت سے محبت ہے،
پھر بھی تربیت کے لیے مارنے کا حکم بھی ہے. موبائل اٹھایا تو کچھ تھوڑا بہت ڈانٹو اسے تاکہ بچے کو ڈر ہو جائے. ایسا لاک ڈال کر رکھو رات گزر جائے بچہ لاک نہ کھولے. کیونکہ تو آج کے زمانے کے بچے بھی بہت ہوشیار ہیں. بابا مودی جی کے دور کے نا نمبر بھی چوری کر لیتے ہیں, فنگر بھی چوری کر لیتے ہیں. ارے کیا کہ ہے نا پیٹرن وہ بھی چوری کر لیتے بچے. ابھی 1 لاکھ بچ کا ہے سب 20 لاکھ. سمجھ میں آئی بات ہے. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو موبائل سے بچا کر رکھو. اس زمانے کی زبردست تربیت کی سند آپ کو مل جائے گی. مجھے امید ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے. پھر کبھی مکتب سے میرا خاص تعلق ہے, محبوب نگر کا حضرت کی خدمت میں بار بار آنے کی سعادت مجھے ملتی رہتی ہے. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جاؤں تو اس عنوان کا بقیہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت خوشی ہوئی دیکھ کر بچوں کی تربیت, بچوں کا ماحول, بچوں کا پروگرام, اور جس عقیدت کے ساتھ بڑے بڑے اکابر آئے ہیں مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس اسکول کو, اور ایسے ہمارے اسکول ہونا چاہیے. اور ایک بہت بڑی بات آخر میں نہیں کہنا پھر بھی کہہ دیتا ہوں, ہمارے ذہنوں میں آپ ہی سن لیں. ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ گئی ہے, یہ مسلمانوں کی اسکول بھی اس میں کیا پڑھاتے رہیں گے, وہ اسکول دیکھو اس میں اچھا پڑھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں ایسا ویسا پڑھاتے ہیں, لیکن یہ تو ضرور کہوں گا ہمارے اپنے اسکولوں میں 19-20 کو برداشت کر لو. ایمان کی تو حفاظت ہوتی ہے یہاں پر, ایمان کی تو حفاظت ہوتی ہے. اچھی تعلیم دلا کر بچوں کی ایمان کو خطرے میں ڈالنا پسند ہے یا بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے 19-20 تعلیم میں برداشت کرنا پسند ہے؟ ایک ایمان سے محبت رکھنے والا بندہ, ایمان سے محبت رکھنے والی بندی یہی جواب دے گی کہ 19-20 کا فرق ہو تعلیم میں کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے بچے اسکول کو جا کر ایمان کی حفاظت کے ساتھ آتے ہیں, یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسکولوں کو اور زیادہ سے زیادہ کرے, اسکولوں کے نظام کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کرے. میں مفتی صاحب کو, ان کے تمام رفقا کو, یہاں خدمت کرنے والے تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ اس اسکول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, بد نظروں کی بد نظری سے رب العزت پوری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ سے گزارش ہے کہ مولانا ابھی بولے کہ آپ مت کریے, ابھی آپ بات نہیں سنیں تو پھر آگے چل کے اور کیا بات سنیں گے, اس کی کیا ہے. آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ ہم بھی اس کی مکمل کوشش کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے تعلیم قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں ہم ضرور توجہ دیں گے. ابھی انشاءاللہ حضرت کی مختصر سی دعا ہوگی.